بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سعودی عرب سے اس سے بڑی خوشخبری یقین جانیے نہیں آ سکتی، اس سے بڑی خوشخبری ہو ہی نہیں سکتی کہ وہ جگہیں جہاں پر ہماری تمام پریشانیوں کا حل ہے، جہاں پر ہر کوئی جانا چاہتا ہے، ہر مسلمان کے دل کی خواہش ہے کہ ایک دفعہ وہ یہ نظارہ زندگی میں کم از کم ایک دفعہ دیکھ لے۔ جو ایک دفعہ دیکھ لے وہ بار بار جانا چاہتا ہے، وہ تو وہیں رہ جانا چاہتا ہے۔ تو وہ جگہیں جہاں پر جا کر تمام مسائل انسان حل کروا سکتا ہے، وہ تمام دعائیں جو وہ سوچتا ہے، جو اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہتا ہے، جہاں جا کر ان کی قبولیت ہوتی ہے، وہ جگہیں اب سب کے لیے کھول دی گئی ہیں۔ یعنی مسجد حرام اور مسجد نبوی دونوں کو اب مکمل طور پر کھول دیا گیا ہے۔ یہ تقریباً 1.5 سال بعد یہ لمحہ نصیب ہوا ہے، اور ربیع الاول کی بابرکت ساعتیں ہیں، اور جس مہینے میں اللہ تعالیٰ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جہاں میں تشریف لائے ہیں، اسی مہینے میں یہ اتنی بڑی خوشخبری ملی ہے کہ ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ اور اب سعودی عرب کی طرف سے باقاعدہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ مسجد الحرام اور مسجد نبوی مکمل طور پر کھولے جا رہے ہیں 17 اکتوبر اتوار کے دن سے، اور اس کے علاوہ پورے ملک میں بھی جو پابندیاں ہیں ان کو نرم کیا جا رہا ہے۔ لیکن دیکھیں، مدینہ منورہ، مکہ المکرمہ، یہ کیا خوبصورت شہر ہیں کہ دجال بھی، واحد یہ وہ شہر ہیں کہ جہاں دجال کی بھی نہیں چلے گی۔ یہ وہ دو شہر ہیں، اور ان کی عزت، ان سے محبت اس سے بڑھ کر کسی شہر سے ہو ہی نہیں سکتی۔ اور پھر اس میں بھی ان شہروں میں بھی جو بات مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اس کے علاوہ ساتھ آپ دیکھیں مسجد حرام کعبۃ اللہ کی ہے، تو وہ تو کیا ہی شان ہے، وہ کتنا خوبصورت کلام ہے۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، اس کے علاوہ انسان کیا کہے۔ تو وہاں پر حجر اسود کے نظارے، یعنی ایک نماز کا 1,00,000، یعنی آپ یوں کہیں کہ ثواب، 1,00,000 گنا ثواب، ایک نماز 1,00,000 نمازوں کے برابر۔ تو مکہ المکرمہ یا کعبۃ اللہ کے ارد گرد طواف، پھر دیکھیے، اور کعبۃ اللہ کو دیکھنا بھی عبادت، صفا مروہ بھی وہاں، مقام ابراہیم بھی۔ تو اب یہ ہوا کہ تقریباً 1.5 سال پہلے ایک طرح سے مکمل طور پر ہی بند تھی، اور پھر یہ کہ جی عشاء کی نماز جو ہے اس کے 1 گھنٹے بعد، اور پھر فجر سے 1 گھنٹہ پہلے، اس کے علاوہ آپ جا ہی نہیں سکتے۔ اور اسی طرح سے پھر یعنی کافی عرصہ پہلے یہ ہوا تھا کہ مرحلہ وار پابندیاں ختم کرنے کا اعلان کیا گیا تھا، لیکن پھر بھی اس میں یہ تھا کہ آپ نے خاص ڈسٹنس رکھنا ہے، ایک خاص تعداد سے زیادہ لوگ آ نہیں سکتے، مخصوص تعداد تھی کہ اس سے زیادہ نہیں انٹر ہو سکیں گے، مخصوص اوقات تھے۔ تو اب وہ سب پابندیاں اللہ کا خاص فضل و کرم ہے کہ ہٹ گئی ہیں۔ اب دیکھیے کہ مسجد نبوی جہاں روضہ رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، وہاں پر آپ دیکھیے کہ جہاں پر صبح 70,000 فرشتوں نے آنا ہے، 70,000 فرشتوں نے شام کو آنا ہے، اور وہاں پر درود و سلام ہے، اور پھر جس فرشتے کی باری آ گئی ہے، ایک مرتبہ جو آ گیا وہ دوبارہ نہیں آئے گا۔ تو یہ دیکھیے وہ روضہ رسول کا مقام، وہ کہیں اور ہو سکتا ہے؟ تو اس کی زیارت کرنا، اس سے بڑھ کر سعادت کوئی ہو ہی نہیں سکتی، کوئی نہیں ہو سکتی۔ تو ان جگہوں پر اب جانے کی پابندی ہٹ گئی ہے، تو یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اب جو بھی پریشانیاں ہیں، جو بھی رکاوٹیں ہیں زندگی میں، جو کچھ بھی ہے، جو آپ کی دعائیں ہیں، اب ہر کوئی جس کو اللہ تعالیٰ نصیب کر دے، جو وہاں پر جا سکے، اس کے لیے یہ کتنی بڑی سعادت ہے کہ وہاں پر جائے اور وہاں پر جا کر دعائیں کرے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہ دعائیں قبول کریں کہ جو بھی اس وقت ہمارے ملک میں حالات ہیں، پوری عالم اسلام میں ہیں، پوری دنیا میں ہیں، تو وہاں جا کر دعائیں کی جا سکیں۔ اسی طرح جو مسجد نبوی ہے، اب تو آپ کو پتہ ہے کہ اسی میں ریاض الجنہ جو جنت کا حصہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت کا حصہ، وہ بھی وہاں پر ہے۔ تو جنت میں جا کر آپ نے دعائیں کرنی ہیں، وہاں نمازیں پڑھنی ہیں۔ تو اس لحاظ سے آپ دیکھیے کہ یہ بہت بڑی بات ہے کہ اب ان جگہوں پر جا کر، جہاں پر ہر کوئی جانا چاہتا ہے، یعنی مدینہ منورہ دار الشفا، جہاں سے ساری بیماریاں دور ہونی ہیں ہماری۔ اور الحمدللہ آپ نے دیکھا کہ حال ہی میں WHO کی طرف سے سائنٹیفکلی بھی یہ ثابت ہوا کہ جی سب سے پاک صاف جگہ
یعنی جہاں جا کر آپ سمجھیں کہ آپ کی بیماریاں دور ہونی ہیں، سائنٹیفکلی بھی وہ رپورٹ بھی آئی کہ مدینہ المنورہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر آپ کی نہ صرف دعائیں قبول ہونی ہیں، سائنس اب بتا رہی ہے، سائنس حالانکہ بہت نیچے رہ جاتی ہے، جہاں پر آپ اللہ اور اس کے رسول کا جو آپ کہیں کہ دین ہے، تو سائنس وہاں پر کیا، سائنس بہت پیچھے رہ جاتی ہے، اور یہ علم بہت آگے کی چیز ہے، بہت آگے کی بات ہے۔ تو بہرحال وہ بھی سائنس بھی کہہ رہی ہے کہ جی یہ مدینہ المنورہ سب سے پاک صاف شہر ہے، اور دیکھیے یہ یثرب ہوتا تھا، بیماریوں کا گڑھ ہوتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لائے تب سے لے کر آج تک یہ اب دارالشفا ہی دارالشفا تا قیامت اس نے رہنا ہے۔ تو اب جی وہاں جا سکتے ہیں، سب جا سکتے ہیں، بس یہ ہے کہ جنہوں نے دونوں کو ڈوز پوری لگوا لی ہوئی ہیں وہ، اور ماسک کی پابندی ہے، اس کے علاوہ اب تعداد کی کوئی پابندی نہیں ہے، اوقات کار کی بھی اس طرح پابندی نہیں ہے جو پہلے تھی، تو اللہ کا خاص فضل و کرم ہے اور اس کا باقاعدہ اعلان کر دیا گیا ہے۔ تو کیا انسان کہے، انسان کی کیا اوقات ہے کہ ان شہروں کے بارے میں، اور خاص طور پر ان دونوں جگہوں کے بارے میں کعبۃ اللہ کے حوالے سے بات کریں، ٹھیک ہے، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہمیشہ سے مقدس مقام ہے، ہمیشہ سے، تو جب سے دنیا کا وجود ہوا ہے تو تب سے لے کر یہ آج تک یہ مقدس مقام ہے، یہ اس طرح رہے گا۔ تو اسی طرح سے مدینہ المنورہ، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیے، تو اب اس کے بارے میں اتنی احادیث ہیں مدینہ المنورہ کے حوالے سے، کعبۃ اللہ مکہ المکرمہ کے حوالے سے، کہ انسان اس پر کیا بات کرے۔ اچھا جی، اب یہ دیکھیے کہ 17 اکتوبر سے اب معمول کے مطابق بغیر کسی پابندی کے یہ کھولنے کا اعلان کر دیا دونوں جگہوں کے لیے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیے جب سے وبا آئی ہے 1.5 سال سے کان ترس گئے تھے اس خبر کے لیے، اس چیز کے لیے، تو اللہ تعالیٰ سب کو جو چلے گئے، جو جا چکے ہیں وہاں پر، ان کو بھی دوبارہ حاضر نصیب ہو، اور جو نہیں گئے ان کو تو خاص طور پر اللہ تعالیٰ ان دونوں جگہوں کی حاضری اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے، اور وہاں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ وہاں جا کر ہم دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرمائیں۔ تو جناب اب یہ ہے کہ اب تعداد کی پابندی ختم ہو گئی ہے، وہاں جتنے لوگ ہیں جائیں گے، ظاہر ہے کہ وہ دعائیں کریں گے۔ اور اب یہ اس کے ساتھ ساتھ جو رپورٹ آئی ہے سرکاری طور پر، سعودی گزٹ کی طرف سے بھی کہا گیا ہے کہ اب 17 اکتوبر سے مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں داخلے کی اجازت ہوگی، اور مکمل گنجائش کے مطابق اجازت دی جائے گی جتنی گنجائش ہے، اور اب تو وہ مناظر بھی نظر آ رہے ہیں کہ لوگوں کی تعداد بڑھنا شروع ہو گئی الحمدللہ۔ اور لیکن یہ اتوار سے، جس طرح میں نے عرض کیا، 17 اکتوبر سے مکمل طور پر اب پوری طرح سے کھول دیا جائے گا، اور اس کی منظوری خادم الحرمین شریفین اور وزارت داخلہ نے اس کا اعلان کر دیا ہے۔ پھر تمام وہ عبادت گزار اور زائرین جنہوں نے دونوں خوراکیں لگوا لی ہوئی ہیں اس کی ویکسین کی، انہیں مکہ اور مدینہ میں مقدس مقامات میں آنے کی اجازت دی جائے گی، جبکہ ماسک پہننا اور عمرہ ٹریکنگ ایپ کا استعمال کرنا ہوگا۔ اور اس کے علاوہ سعودی عرب کی وزارت داخلہ نے ایک بیان میں یہ بھی کہا ہے کہ ملک میں اتوار سے پابندیوں میں مزید نرمی کر دی جائے گی پورے ملک میں، اور پھر چند مقامات پر ماسک پہننے سے بھی استثناء حاصل ہوگا۔ اور یہ میں نے اس طرح عرض کیا 19 مہینے کے بعد یہ ہوا ہے کہ عوام کے لیے ان کو مکمل طور پر کھولا گیا ہے۔ مارچ 2020 وہ مہینہ تھا، مارچ 2020 میں ابتدائی طور پر مکہ مکرمہ میں مسجد الحرام اور مدینہ منورہ میں مسجد نبوی نماز عشاء کے 1 گھنٹے بعد اور نماز فجر سے 1 گھنٹہ قبل تک روزانہ بند رکھنے کا اعلان کیا گیا تھا، اور پھر اس کے بعد 21 مارچ کو یہ کہا گیا سعودی حکام کی طرف سے کہ جمعہ اور 5 وقت کی نماز میں مسجدوں میں تعداد کم کرنے کے اقدامات کرتے ہوئے مسجد نبوی سمیت دیگر مساجد دروازے عام نمازیوں کے لیے بند کر دیے گئے تھے۔ یہ بھی وقت آیا تھا، بڑے دکھ کی گھڑی تھی وہ۔ پھر اور 40 سال میں پہلی مرتبہ عمرے کو روک دیا گیا تھا، 40 سال میں۔ پھر سعودی عرب اور خلیجی ممالک میں تمام مساجد نماز کے لیے مکمل طور پر بند بھی کر دی گئی تھیں، یہ بھی وقت آیا تھا۔ اور حرمین کی انتظامیہ نے یہ ٹویٹر پر اس کا اعلان کیا ہے کہ حکام کی جانب سے تازہ احکامات سامنے آنے کے بعد مسجد نبوی اور اس کے دروازے تمام نمازیوں کے لیے بند کر دیے گئے، تاہم ان کی اجازت پر کم تعداد میں نمازیوں کو کمپاؤنڈ تک جانے دیا گیا، یہ تب کی بات ہے۔ اور پھر 2020 میں ہی سعودی حکومت نے مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں رمضان المبارک کا اعتکاف معطل رکھنے کا اعلان کر دیا تھا، اعتکاف بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ تو یہ کتنی دکھ کی گھڑی تھی کہ رمضان المبارک میں ورنہ اتنا لاکھوں کی تعداد میں لوگ اعتکاف کرتے تھے، وہ بھی بند۔ اور پھر 30 مئی 2020 کو مسجد نبوی کو عوام کے لیے مرحلہ وار کھولنے کا اعلان کیا تھا، لیکن تعداد مسلسل محدود رکھی گئی تھی، اور اب آ کر یہ اتنی بڑی خوشخبری ہم تک پہنچی ہے۔ دعاؤں کی درخواست ہے۔ اللہ حافظ۔